قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ انسانی زندگی ٹمٹماتے ہوئے چراغ کی مانند ہے۔ بوڑھا آدمی اگر چراغ سحر ہے تو جوان آدمی چراغ شام ہے۔ جس طرح چراغ ہوا کے ایک جھونکے کا محتاج ہوتا ہے کہ ایک جھونکا ہوا کا آتا ہے اور جلتا ہوا چراغ بجھ جاتا ہے، اسی طرح انسان کی زندگی کب ختم ہو جائے، انسان کی زندگی کا چراغ کب بجھ جائے، انسان کو اس کا پتہ نہیں چلتا۔ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا عارضی ہے، یہاں کے غم بھی عارضی ہیں، یہاں کی خوشیاں بھی عارضی ہیں، یہاں پہ حالات عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ جس گھر میں آج خوشیاں منائی جا رہی ہیں کل اسی گھر میں غم کا سما ہوتا ہے۔ کہیں خزاں ہیں تو کہیں بہار نظر آتی ہے، کہیں سردیاں ہیں تو کہیں گرمیوں کا موسم نظر آتا ہے۔ اس دنیا کے اندر کہیں کوئی ہنس رہا ہے تو کہیں کوئی روتا ہوا نظر آتا ہے، کہیں کوئی دے رہا ہے کہیں کوئی لے رہا ہے، کوئی صحت کے عالم میں ہے کوئی بیماری کے عالم کے اندر ہے۔ دنیا کے انسان مختلف حالات میں ہیں، تاہم کوئی بھی حالات ہو، کسی بھی قسم کے حالات ہوں، وہ ہمیشہ نہیں رہتے، حالات عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ حضرت ابو الفضل محمد بن حسن رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے الدنیا یوم ولدا فیہا صوم، دنیا تو ایک دن کی ہے اور ہم نے اس ایک دن کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو مومن اس دنیا کے اندر اپنی منمانیاں نہیں کرتا، عیش و عشرت کے پیچھے نہیں لگتا، بلکہ اللہ رب العزت کا فرما بردار بندہ بن کے زندگی گزارتا ہے۔ فرمایا گیا فَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ وَالدُّنْيَا خُلِقْتُ لَكُمْ، بے شک تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا گیا اور یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی۔ حدیث مبارکہ میں ہے الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت کی مانند ہے۔ تو مومن کو یہاں شریعت و سنت کی اتباع کرنی ہے۔ جو شخص جس قدر اتباع کرے گا اتنی کامیاب زندگی گزار کے اس دنیا سے جائے گا۔ اللہ رب العزت کی یہ رحمتیں ہیں، انسان نیکی کرتا ہے، اس کے خلوص کے بقدر اللہ رب العزت اس کو کئی گنا زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو نیکیاں کرتے ہیں ان کو 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، بعض لوگ نیکی کرتے ہیں اس کو ایک نیکی کرنے پہ 70 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، اور بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ایک نیکی کرتے ہیں اللہ رب العزت 700 نیکیوں کے بقدر جزا عطا فرماتے ہیں۔ اور بعض لوگوں کو واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ رب العزت بڑھا دیتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں، بغیر حساب کے اللہ رب العزت اجر عطا فرماتے ہیں۔
تو اخلاص کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت کرنا، اللہ رب العزت کی بندگی کرنا، نیکی کرنا، یہ اللہ رب العزت کو بہت پسندیدہ ہے۔ اور اگر انسان کے عمل میں دکھلاوا ہو تو پھر عمل ضائع کر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ پھٹے ہوئے کپڑوں کی طرح انسان کے اعمال انسان کے منہ پہ مار دیے جاتے ہیں۔ انسان اپنے عمل کو کسی کو دکھلانے کے قابل نہیں ہوتا، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تو یہ ریا کر رہا تھا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا تھا، جا تجھے جو چاہیے تھا مل گیا، اس کا کوئی اجر اور بدلہ نہیں ملے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اگر نیک اعمال کریں تو اخلاص کے ساتھ کریں۔ دنیا ایسی چیز ہے کہ یہ ہر بندے کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اچھے اچھے پڑھے لکھے دانا لوگ اس کے اندر پھنس جاتے ہیں۔ انسان نمازوں پہ نماز قضا کرتا رہتا ہے، پرواہ نہیں ہوتی۔ کہنے کو تو ہم تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، کہنے کو ہم کالج پڑھے لکھے ہوتے ہیں، کہنے کو امیر کبیر ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، بڑے بڑے معاملات سلجھانے والے ہوتے ہیں، لیکن دنیا کے معاملات میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، آخرت کی فکر نہیں ہوتی۔ ہم لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں، وجہ کیا ہوتی ہے؟ آخرت کا یقین نہیں ہوتا۔ اگر یہ آخرت کا یقین ہمارے دلوں میں بیٹھا ہوا ہو پھر ہم نماز میں سستی نہ کریں۔ کسی عارف نے کیا اچھی بات کہی، شیطان نے انسان کو ایک سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، اللہ رب العزت نے اس کو اپنے دربار سے دھتکار دیا تھا۔ بے نمازی انسان ایک دن میں 70 سجدوں سے انکار کرتا ہے۔ اسی لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ اور ایک جگہ لکھتے ہیں، ایک بے نمازی کی نحوست 70 گھروں تک جاتی ہے۔ اب سوچئے، اگر ایک بے نمازی کی نحوست 70 گھروں تک جاتی ہے، اور اگر گھر کے اندر سارے کے سارے ہی بے نمازی ہوں تو ان کی کتنی نحوست ہوگی؟ مال پیسہ سمیٹنے سے انسان کا دل نہیں بھرتا۔ دنیا کے طالب کی مثال سمندر کا پانی پینے والے کی مانند ہے۔ جتنا پانی پیتے جائیں اتنی پیاس زیادہ لگتی جائے گی، پیٹ نہیں بھرے گا، پیاس نہیں ختم ہوگی۔ انسان دنیا کو جتنا جمع کرتا جائے اتنی حرص اور لالچ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ بلکہ حضرت علی نے فرمایا، دنیا مردار ہے اور اس کے طلب کرنے والے کتے کی مانند ہیں۔ جیسے مردار کو کتا کھانے کے لیے آ جاتا ہے، دنیا دار آدمی بس مال سمیٹنے کے اندر لگا ہوتا ہے، اس کو نماز روزے سے عبادت سے کوئی واسطہ نہیں ہوا کرتا۔ بلکہ بعض بزرگوں نے کہا، دنیا کمانے والا، دنیا کا طالب جو اللہ کی یاد سے غافل ہو کر، نماز روزے سے غافل ہو کر زندگی گزار رہا ہو، اس کی مثال گدھ کی مانند ہے۔ اسی لیے کہ گدھ مردار کھاتا ہے، بلکہ اس آدمی کی مثال گدھ سے بھی گئی گزری ہے۔ گدھ جو ہے، کہیں کوئی لاش پڑی ہو نا، کوئی مردہ پڑا ہو، ہم نے جنگلوں میں دیکھا کہ گدھ پھر رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ پتہ چلتا ہے یہاں کوئی جانور مرا ہوا ہے۔ تو گدھ اگر مردہ جانور کو کھا لے تو اس کا پیٹ بھر جایا کرتا ہے، مگر دنیا دار آدمی کا جتنا بھی مال جمع کر لے پیٹ پھر بھی نہیں بھرتا۔ انسان کی طمع ختم نہیں ہوتی۔ فانی چیزوں سے دل لگاتے ہیں اور ہمیشہ باقی رہنے والے اعمال کو ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کے واقعات سے عبرت حاصل کریں۔ کہتے ہیں جو شخص دوسروں کے واقعات سے نصیحت حاصل نہیں کرتا، پھر وہ اپنے واقعے سے خود نصیحت حاصل کیا کرتا ہے۔
آج اگر میں پوچھوں جس کو شام تک زندہ رہنے کا کنفرم ہے، یقین ہے، وہ کھڑا ہو جائے، تو آپ میں سے کوئی بھی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ہم میں سے کسی شخص کو یقین نہیں کہ ہم لوگ شام تک زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ اور اگر پوچھیں کہ کسی نے موت کی تیاری کر لی، وہ کھڑا ہو جائے، تو بھی ہم میں سے کوئی کھڑا ہونے کے قابل نہیں ہے۔ جس گھر میں آرائش نہ ہو وہ گھر بگڑ جاتا ہے، اس کی صفائی کرنے والا کوئی نہیں، مینٹیننس کرنے والا کوئی نہیں، اس کی سیٹنگ کرنے والا کوئی نہیں۔ جس دل میں یاد الہی نہ ہو وہ دل بھی بگڑ جایا کرتا ہے۔ اے انسان، تو نفس کی تمنا پورا کرنے میں مشغول ہے اور نفس تجھے ہلاک کرنے میں مشغول ہے۔ توبہ کرنا آسان ہے مگر گناہ کو چھوڑنا بڑا مشکل کام ہے۔ گناہ انسان سے جلدی نہیں چھوٹتے۔ اس دنیا نے ہزاروں کو موٹا کیا اور نگل لیا۔ کتنے لوگ ہیں فقط اس لیے پل رہے ہیں کہ قبر میں کیڑوں نے اس کو خوراک بنانا ہے۔ وہ اس چیز کو نہیں جانتے یہ جو گوشت ہمارے جسموں پہ چڑھ رہا ہے ہمیں یاد الہی سے دور کر رہا ہے اور ہمارا وقت گزر رہا ہے۔ گویا ہم اپنے آپ کو کیڑوں کی غذا بنانے کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ تو اس دنیا نے ہزاروں کو موٹا کیا اور نگل لیا اور کیڑوں نے ان جسموں کو کھا لیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی بندگی والی زندگی گزاریں۔ 5 وقت کی نماز پڑھنے سے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے، انسان کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ جو نماز کے فائدے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو پابندی کے ساتھ نماز پڑھے، جب اس آدمی کی موت کا وقت آتا ہے، ملک الموت یعنی عزرائیل آتے ہیں، شیطان کو بھگا دیتے ہیں اور اس بندے کو بتا دیتے ہیں کہ تیری موت کا وقت قریب ہے، تو کلمہ پڑھ لے۔ چنانچہ جب فرشتہ اس کو بتا رہا ہے کہ تیری روح نکلنے والی ہے، تو کلمہ پڑھ لے، تو انسان کو کلمہ یاد آتا ہے اور انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے اور پھر اس کو اس دنیا سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ نماز کا ایک اتنا بڑا فائدہ ہوا تو انسان کو کلمے کے اوپر موت آ گئی۔ آج اگر ہم پوچھیں کہ جی آپ نام لکھوائیں کہ موت سے پہلے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کلمے پہ موت آئے، تو کتنے حضرات کھڑے ہو کے نام لکھوائیں گے کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے کلمے کے اوپر ہمیں موت آ جائے۔ بھائی اگر ہم مرنے سے پہلے کلمے پہ موت چاہتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم 5 وقت کی نماز پکی کر لیں، ہر حالت میں 5 وقت کی نماز ادا کریں۔ جو مرد یا عورت نماز کے پابند ہوتے ہیں، اللہ کے فرشتے موت سے پہلے ان کو آ کے بتلا دیتے ہیں کہ تمہاری موت کا وقت قریب ہے، تم کلمہ پڑھ لو، اور شیطان کو مار کے بھگا دیا جاتا ہے، اس کو دور کر دیا جاتا ہے، تاکہ اس آخری وقت میں یہ شیطان بدبخت انسان کو وسوسے نہ ڈال سکے، انسان کو اللہ رب العزت سے دور نہ کر سکے، شیطان انسان کے ایمان پہ ڈاکہ نہ ڈال سکے۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بھائی خود فرشتے آ کے کہتے ہیں کہ تیری روح نکلنے کا وقت آ گیا، کلمہ پڑھ لے تاکہ تیری روح نکال لی جائے۔ چنانچہ انسان جلدی جلدی کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ جس آدمی کی آخری بات لا الہ الا اللہ ہوئی وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ تو ہمیں ہر حال میں 5 وقت کی نمازیں پابندی سے پڑھنی چاہیے تاکہ اللہ رب العزت اس کے صدقے ہمیں کلمے کے اوپر موت عطا فرما دے۔ یہ دنیا کی زندگی گزر جائے گی۔ اگر امیر آدمی اچھا کھا لیتا ہے تو غریب آدمی روکھی سوکھی کھا کے گزارا کر لیتا ہے۔ زندگی گزر جاتی ہے، وقت انتظار نہیں کرتا۔ اگر موت کو ٹالا جا سکتا تو دنیا کے امیر آدمی کبھی مرنا پسند نہ کرتے، دنیا کے حکمران کبھی مرنا پسند نہ کرتے،
اگر موت کو حکومت کے ذریعے ٹالا جا سکتا، فرعون کو کبھی موت نہ آتی، شداد اور نمرود کو کبھی موت نہ آتی۔ اگر موت کو مال کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو قارون کو کبھی موت نہ آتی۔ اگر موت کو حکمت و دانائی کے ذریعے ٹالا جا سکتا، افلاطون اور جالینوس کو کبھی موت نہ آتی۔ اگر موت کو قوت بازو سے ٹالا جا سکتا تو سکندر اعظم کو کبھی موت نہ آتی۔ اگر موت کو حسن کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو دنیا کے حسین لوگوں کو کبھی موت نہ آتی۔ مگر موت ایسی حقیقت ہے جو آ کے رہتی ہے۔ امیر بھی اس دنیا سے چلا جاتا ہے، غریب بھی اس دنیا سے چلا جاتا ہے، نیک لوگوں کو بھی جانا ہے، گناہگاروں کو بھی جانا ہے۔ تو اگر دنیا کو سجانا ہی عقل بندی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم موت کی تیاری کر لیں۔ اسی لیے فرمایا الدنیا ساعۃ فاجعلها طاعۃ، دنیا ایک لمحے کی ہے، تم اس ایک لمحے کو نیکی میں گزار لو۔ تو یہی چاہیے کہ یہ ایک لمحہ نیکی میں گزر جائے۔ کتنی عجیب بات ہے، انسان آخرت سے غافل ہو جاتا ہے اور گناہوں بھری زندگی میں لگ جاتا ہے۔ بلکہ ایک بزرگ نے کتنی عجیب بات کہی، فرمایا جو بندہ اپنے دروازے بند کر کے گناہوں میں مشغول ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس سے مخاطب ہوتے ہیں، اے بندے جتنے دنیا والے تیری طرف دیکھتے تھے ان سے چھپنے کے لیے تو نے دروازے بند کر لیے، اے بندے تو نے مجھ سے دروازہ نہ بند کیا، کیا دنیا والوں میں تو مجھے سبھی سے کمتر سمجھتا ہے؟ تو انسان کو چاہیے کہ دنیا میں اللہ رب العزت کی نافرمانی نہ کرے۔ ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ کوئی غلط کام کرنا ہو لوگوں سے چھپ کے کرتے ہیں، حتیٰ کہ اگر کوئی چھوٹا بچہ بھی ہو نا تو اس سے بھی چھپا جاتا ہے کہ چھوٹا بچہ یہ بھی نہ دیکھ لے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے عین اسی عالم میں جب ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں، پروردگار عالم ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں ذرا شرم نہیں آتی۔ ایک شخص ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا، کہنے لگا کہ حضرت کوئی ایسا طریقہ بتائیں میں گناہ بھی کرتا رہوں اور آخرت میں میری پکڑ بھی نہ ہو۔ حضرت کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ میں گناہ بھی نہ چھوڑوں اور آخرت میں پکڑ بھی نہ ہو۔ وہ وقت تابعین کا تھا، کوئی ہمارے جیسی روح سے پیدا ہو جاتی تو پوچھنے والے سے کہتی کہ تو کیا پوچھ رہے کہ تو گناہ بھی کرتا رہے اور بچ بھی جائے، کیسے ممکن ہے؟ حضرت نے اس کو ڈانٹا نہیں، پیار سے سمجھایا، فرمایا ہاں میں تجھے طریقہ بتاتا ہوں کہ تو گناہ بھی کرتا رہے اور تیری پکڑ بھی نہ ہو۔ اب وہ بندہ بہت خوش ہو گیا۔ نوجوان کہنے لگا کہ حضرت کائنڈلی مجھے بتائیں کہ کیسے میں گزار سکتا ہوں زندگی، کہ گناہوں بھری زندگی گزاروں، اپنی خواہشات کو پورا کروں اور میری پکڑ بھی نہ ہو، میں اس کو کھائے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ فرمایا اچھا تیسری بات بتاتا ہوں، جب مرنے کا وقت آئے اور ملک الموت تمہارے قریب آئے تو تم اسے کہنا ذرا ٹھہر جاؤ، مجھے توبہ کرنے دو، اور تم اس وقت توبہ کر لینا، اس سے مہلت لے لینا اور معافی مانگ لینا، اللہ رب العزت معاف کر دیں گے۔ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، بس نہ وصیت کریں گے نہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ سکیں گے۔ یعنی جب ملک الموت آئے گا ایک لمحے کی مہلت نہیں ملے گی، نہ وہ اپنے گھر والوں سے کوئی بات کہہ سکیں گے۔ چنانچہ حضرت میں تو ملک الموت کو نہیں روک سکتا۔ فرمایا پھر ایک اور طریقہ ہے جو بتاتا ہوں، وہ یہ ہے یہ زمین و آسمان اللہ رب العزت کی ملکیت ہے۔ جب تمہارا دل چاہے کہ تم گناہ کرو، تم اس زمین اور آسمان سے نکل کے گناہ کیا کرنا، اور جب کل قیامت کے دن اللہ رب العزت پوچھیں گے کہنا اللہ نہ تیری زمین و آسمان میں گناہ کیا اور نہ میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ کہنے لگا حضرت یہ تو ممکن نہیں،
اللہ رب العزت سورہ رحمان میں فرماتے ہیں یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، اگر تمہارے اندر طاقت ہے کہ تم آسمان اور زمین کے کنوں سے باہر نکل سکو، تم نکل کر دکھاؤ. نکلو گے تو کسی دلیل سے نکلو گے. ہم تو کنویں کی مچھلی ہیں، ہم بھلا اس زمین اور آسمان سے باہر کیسے نکل سکتے ہیں؟ تو کہنے لگا حضرت یہ کام تو نہیں ہو سکتا. فرمایا اچھا میں تمہیں ایک اور طریقہ بتاتا ہوں. اس نے کہا کیا؟ کہنے لگے جب تم قبر میں جاؤ اور تمہارے پاس منکر نکیر سوال کرنے کے لیے آئیں تو تم ان کو اپنی قبر سے نکال دینا، کہنا تمہیں اندر آنے کی ضرورت نہیں ہے، اجازت نہیں ہے، تم چلے جاؤ. ان کو اپنی قبر سے دھکیل دینا، باہر نکال دینا. کہنے لگا حضرت میرے کہنے پہ منکر نکیر قبر سے کیسے نکلیں گے؟ فرمایا اچھا پھر تمہیں ایک اور طریقہ بتاتا ہوں. اس نے کہا حضرت وہ کیا؟ فرمایا جب قیامت کے دن تمہارا نامہ اعمال پیش کیا جائے گا، اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ یہ بندہ گناہ کرتا ہوا آیا، جاؤ اس کو جہنم میں ڈال دو. تم وہاں پہ ضد کر کے کھڑے ہو جانا کہ میں جہنم میں نہیں جاتا ہوں. کہنے لگا حضرت میں فرشتوں کے سامنے ضد کیسے کر سکوں گا؟ پھر حضرت نے فرمایا جب تم ان 7 کاموں میں سے ایک کام بھی نہیں کر سکتے، پھر مجھے یہ بتاؤ کہ تم اللہ رب العزت کے حکموں کی نافرمانی کیوں کرتے ہو؟ بہتر ہے کہ فرما برداری کر لو، اللہ کے دوستوں میں شامل ہو جاؤ. دیکھیے کتنے پیارے طریقے سے اس کو بات سمجھائی کہ جب تمہارے اختیار میں ہی کوئی چیز نہیں ہے تو تم اللہ رب العزت کو ناراض ہی کیوں کرتے ہو؟ پھر بہتر ہے کہ اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے دوستوں میں شامل ہو جاؤ. تو انسان دنیا میں اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے بھیجا گیا. فرمایا گیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور جنوں کو اسی لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے. تو انسان کو چاہیے وہ اپنے مقصد زندگی کو پہچانے، جس مقصد کے لیے اس دنیا میں آیا ہے اس مقصد کو پورا کرے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے فائدہ پیدا کیا اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ انسان یہ نہ سوچے کہ اس نے ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے. پھر اللہ رب العزت نے انسان کو جو نعمتیں دی ہیں یہ نعمتیں بھی عارضی ہیں. یہ جوانی عارضی ہے، یہ مال عارضی ہے، یہ حسن و خوبصورتی جو ہے یہ عارضی ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہمیں اس دنیا میں ملی ہوئی ہیں یہ عارضی ہیں، بالآخر واپس لے جائیں گی. دیکھیے موت کس چیز کا نام ہے، یہ بات ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. موت نام ہے اللہ رب العزت کی نعمتوں کے چھن جانے کا. موت کے وقت انسان سے نعمتیں چھن جایا کرتی ہیں. اب اس کو یہ نعمتیں دوبارہ تب عطا کی جائیں گی جب انسان یہ ثابت کر لے گا کہ میں نے دنیا میں اچھی زندگی گزاری. مثال کے طور پہ اگر اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں بینائی عطا فرمائی، اس نے یہ بینائی اللہ کے حکموں کے مطابق استعمال کی، موت کے وقت اس کی نگاہیں ختم کر دی جائیں گی، آنکھیں بند ہو جائیں گی، اس کی بینائی کو چھین لیا جائے گا. اب اس کی بینائی اسے قبر میں لوٹائی جائے گی نہ آخرت میں لوٹائی جائے گی. اس کی قبر میں بھی اندھیرا ہوگا. جو شخص اس دنیا میں آنکھوں کی حفاظت نہیں کرے گا اور وہ کچھ نہیں دیکھ سکے گا، اور قیامت کے دن بھی کھڑا ہوگا تو اس کے گرد اندھیرا ہوگا، اس کو اندھا کھڑا کیا جائے گا. قرآن مجید میں ہے وہ کہے گا قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، کہے گا مجھے کیوں اندھا کھڑا کیا گیا؟ دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا، میں دیکھا کرتا تھا. کہا جائے گا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، ایسا ہی ہے ہماری آیتیں تیرے پاس پہنچی تو نے ان کو بھلا دیا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى،
آج تجھے بھی بھلا دیا گیا۔ چنانچہ قیامت کے دن اسے بینائی نہیں دی جائے گی، اس کے پاس روشنی نہیں ہوگی۔ حدیث مبارکہ میں ہے قیامت کے دن جب ایمان والے کھڑے ہوں گے، ان کے اعضاء جو وضو کرتا تھا، جن اعضاء پہ انسان وضو کرتا تھا وہ نورانی ہوں گے۔ چنانچہ چہرے پر نور ہوگا، انسان کے ہاتھ کونیوں تک پر نور ہوں گے، پاؤں نور والے ہوں گے، ان کے سروں کے اوپر نور ہوگا۔ چنانچہ جب وہ پل صراط سے گزرنے کے لیے جنت کی طرف جانے کے لیے چلیں گے، روشنی ان کے سروں کے اوپر ہوگی، اور اس روشنی سے ان کو راستہ نظر آئے گا اور وہ راستہ دیکھ کے چل رہے ہوں گے۔ مگر کفار اور منافقین ایسے ہوں گے ان کے سروں پہ روشنی نہیں ہوگی، ان کی بینائی چھن چکی ہوگی۔ قرآن مجید میں آتا ہے یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، تو اس دن دیکھے گا مومن مرد اور عورتوں کو کہ ان کا نور ان کے آگے اور داہنی جانب دوڑتا ہوگا۔ اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے یہ کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، ذرا ہماری طرف توجہ کیجئے، ہم بھی آپ کے نور سے فائدہ اٹھا لیں۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کہا جائے گا واپس دنیا میں لوٹ جاؤ، نور کو تلاش کرو۔ یعنی دنیا میں یہ نور ملتا تھا، وہاں جا کے لو، یہاں پہ یہ نور نہیں ملتا۔ تو یہ جو ایمان کی روشنی ہے، ایمان والوں کے سر پہ نور ہے، یہ ہمیں اس دنیا میں لینا ہے، قیامت کے دن ہمیں یہ نہیں مل سکے گا۔ چنانچہ جس بندے نے دنیا میں ایمان کے ساتھ زندگی نہیں گزاری ہوگی، قیامت کے دن وہ اندھیرے میں ہوگا اور پریشان ہوگا۔ ہاں، اگر یہ انسان ثابت کر دے گا کہ اے اللہ، میں نے دنیا میں اچھے کپڑے پہنے، میں نے نمازیں پڑھی، میں نے تلاوت کی، میں نے نیکی کی، میں پردے کے ساتھ اچھی زندگی گزارتا رہا، اگر انسان نے یہ ثابت کر دیا، تب اللہ رب العزت انسان کو نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ فرمایا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، ان کا لباس ریشم کا ہوگا، جنتیوں کو ریشمی لباس پہنائے جائیں گے۔ دنیا میں ہم اگر کوئی رنگ پہنتے ہیں، لباس پہنتے ہیں، ایک رنگ کا ہوتا ہے، 2 رنگوں کا ہوتا ہے۔ عورتیں اگر پہن لیں تو میکسیمم 15-20 کلر کا کوئی کپڑا پہن لیتی ہیں کہ بہت خوبصورت ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے آخرت کی لباس عجیب ہوں گے۔ ایک جنتی عورت جو کپڑا پہنے گی، اس کے کپڑوں سے 70,000 رنگ جھلکتے ہوں گے۔ اب سوچئے تو صحیح کہ انسان اگر بینائی کو صحیح استعمال کرے تو انسان کو جنت میں کیا کیا نعمتیں عطا کی جائیں گی، اور اگر ہم صحیح استعمال نہیں کریں گے تو ہمیں بدبودار کپڑے پہنائے جائیں گے۔ آج ہم آخرت کی تیاری کو ٹالتے رہتے ہیں، آج کر لیں گے، کل کر لیں گے، آج اور کل کرتے کرتے کہ انسان کی زندگی گزر جاتی ہے، وقت چلا جاتا ہے، اور اسی طرح انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے، اور جب موت کا وقت آتا ہے پھر اس وقت انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں موت کی تیاری کر لیں۔ جو انسان نمازیں پڑھے گا، نیکی کرے گا، سچ بولے گا، غیبت سے بچے گا، دوسروں پر بہتان نہیں لگائے گا، عیب گوئی اور عیب جوئی سے بچے گا، اللہ رب العزت اس کو اچھی موت عطا فرمائیں گے۔ اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیں گے، اور جب یہ انسان اللہ کے حضور پیش ہوگا تو اللہ رب العزت اسے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اور جب یہ جنت میں جائے گا وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ، ہر دروازے سے فرشتے داخل ہوں گے، سلوٹ ماریں گے، کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم، تم پر سلامتی ہو، تمہیں شاباش ہو۔ وہ کہتے ہیں نا تسی جیندے رہو، تسی چنگی زندگی گزاری ہے، گویا فرشتے ان کو مبارکباد دیں گے، ان کو سلام کریں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی نیکی تقوی اختیار کرتے ہوئے گزاریں، اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، گناہوں سے بچ کے اپنی زندگی گزاریں،
اور یہ انسان کو کیسے مل سکتی ہے؟ جب انسان کو علم کا نور حاصل ہوتا ہے پھر انسان گناہوں سے بچتا ہے. جب انسان علم حاصل کرتا ہے، انسان کو پتا ہوتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، پھر انسان گناہوں سے بچتا ہے، اچھی زندگی گزارتا ہے. چنانچہ آج ہمارے پاس یہ موقع ہے، ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور علم حاصل کریں، شریعت و سنت کو سیکھیں. آج مدارس جو ہیں جگہ جگہ قائم ہیں، وہ یہی علم بانٹنے کے لیے موجود ہیں. اور اس میں کوئی عمر کی قید نہیں ہے کہ آپ نے دین کا علم حاصل کرنا ہے، اس میں آپ کی عمر کی قید ہے. نہیں، ہم نے کتنے سفید بالوں والوں کو دیکھا، انہوں نے دین کا علم حاصل کرنا شروع کیا اور ایک وقت آیا کہ وہ اپنی زندگی میں عالم مکمل بن چکے. انہوں نے پورا کورس مکمل کر لیا، وقت کے شیخ بنے، وقت کے عالم بنے، مولانا بنے، مفتی بنے. بڑی بڑی عمروں میں جا کے لوگ ریٹائرمنٹ کی زندگی گزارتے ہیں، اس وقت علم پڑھنا شروع کرتے ہیں اور میں نے ان کو دیکھا کہ کتنے علم مکمل کر چکے. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے اس ادارے ماعز الفقیر کے اندر اس وقت ایڈمیشن جاری ہیں. نیک نوجوان طلباء آتے ہیں. ہمارا آن لائن ادارہ ہے ایماہت کے نام سے، اس میں ایڈمیشن اس وقت اوپن ہے. ہمارا الحمدللہ دورہ حدیث کا اس سال میں سال مکمل ہوگا جو 8واں سال ہے. اس کے اندر میرے کتنے جاننے والے ایسے حضرات موجود ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا، ان کو چھوٹے ہوتے سے دیکھ رہا ہوں، ان کی داڑیاں سفید ہیں، ان کو میں انکل کہتا تھا. انہوں نے آج سے 7 سال پہلے ایماہت سے علم حاصل کرنا شروع کیا اور اب وہ مشکات شریف مکمل کر چکے، دورہ حدیث میں آ چکے. یعنی میں نے ان کو جب دیکھا تو اس عمر میں تھے کہ میں ان کو انکل کہا کرتا تھا. انہوں نے اس عمر میں جا کے اپنا دین کا علم حاصل کرنا شروع کیا اور آج وہ دورہ حدیث میں پہنچے ہوئے ہیں. انشاءاللہ اس سال ان کا دورہ حدیث مکمل ہوگا، وہ عالم کہلائیں گے. تو یہ جو آن لائن ہمارا انسٹیٹیوٹ ہے ایماہت کا، یہ ایک گولڈن اپرچونٹی ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو دنیا کے اندر اپنے کاموں میں مصروف ہیں، بزنس کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں. دل میں چاہت ہے کہ میں علم حاصل کروں لیکن مدرسے میں فل ٹائم نہیں جا سکتے. آن لائن اپنے گھر میں اپنے آفس میں بیٹھ کے آرام سے علم پڑھ سکتے ہیں. حضرت جی اکثر فرماتے ہیں ہم جس عمر میں ہیں، جس ایج میں ہیں، زندگی کے جس حصے کے اندر ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم علم حاصل کرنا شروع کر دیں. اگر علم مکمل ہو گیا، اللہ رب العزت قیامت کے دن علماء کی قطار میں کھڑا کر دیں گے. اور اگر علم مکمل نہ ہوا، زندگی نے وفا نہ کی، اس دنیا سے جانا پڑ گیا، کم از کم قیامت کے دن طلباء کی قطار میں تو کھڑے ہوں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت ایڈمیشن اوپن ہے، اس کا فائدہ اٹھائیں. 8 سال کا کورس مردوں کا ہوتا ہے، 6 سال کا بچیوں کا کورس ہوتا ہے، انگلش کے اندر کورس ہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے ایماہت میں تقریباً 40 ممالک سے ٹیچرز موجود ہیں جو پڑھاتے ہیں. حضرت جی دامت برکاتہم عالیہ نے پہلے بھی فرمایا تھا کہ الحمدللہ مختلف ممالک سے ٹیچرز پڑھاتے ہیں. تقریباً 70 ملکوں سے اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں جو اس میں دین کا علم حاصل کر رہے ہیں اور فائدہ ہو رہا ہے. ہماری کتنی بچیاں ایسی ہیں جنہوں نے علم شروع کیا مختلف ممالک سے اور الحمدللہ ثم الحمدللہ گھر میں بیٹھے ہوئے آن لائن عالمہ کا کورس مکمل کر لیا. کتنے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو باہر ملکوں میں رہتے ہیں، اسکول کالج میں پڑھتے ہیں، لیکن ماں باپ کی خواہش ہے کہ ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، عالم قرآن بنائیں. چنانچہ ہمارے اسی ادارے میں انہوں نے قرآن مجید ناظرہ پڑھا، پھر حفظ شروع کیا اور چند سالوں کے اندر انہوں نے اپنا حفظ مکمل کر لیا. کتنے حفاظ ہیں جو گھر میں بیٹھے ہوئے اپنا اسکول کالج بھی پڑھ رہے ہیں، اپنی مصروفیت مشغولیت موجود ہے، اس کے بعد ساتھ انہوں نے اس ادارے کو جوائن کیا اور اس کو جوائن کر کے اپنا علم کرنا شروع کیا، حفظ کرنا شروع کیا اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اب حافظ بھی بن چکے، عالم بھی بن چکے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو لوگ آن لائن رجسٹر کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ آن لائن ہماری ویب سائٹ www.imahad.com
www.emahat.org کے اوپر جا کے رجسٹر کر سکتے ہیں، اور بہت آسان ہے. آپ اپنا کام بھی کریں، اپنی مصروفیت والی مشغولیت والی زندگی بھی گزاریں، اور ساتھ علم بھی حاصل کریں. اور فار ایگزامپل اگر آپ لائیو کلاس نہ لے سکے، ریکارڈنگ موجود ہوتی ہے، آپ ریکارڈنگ سنیں ٹیچر کی اور اگلے دن کا اگلا سبق پڑھیں. ہمارے اس ادارے میں سینکڑوں پی ایچ ڈی ڈاکٹرز اس وقت پڑھ رہے ہیں. کتنے ایسے پڑھے لکھے لوگ ہیں جن نے اپنا ماسٹرز کیا، بیچلرز کیا، اب اس وقت دنیا کے اندر بہترین جاب کر رہے ہیں یا اپنا بزنس رن کر رہے ہیں، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ساتھ ساتھ دین کا علم حاصل کرنے کا شوق ہے، دین بھی پڑھ رہے ہیں. تو ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا جو اپنی زندگی کی اس سٹیج میں آ جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی ہم اب مدرسے میں جا کے بیٹھ نہیں سکتے، پڑھ نہیں سکتے، یا ہماری مصروفیات ایسی ہیں، یا ہمارا کام ایسا ہے کہ ہم جا کے ڈیڈیکیٹڈلی کہیں پڑھ نہیں سکتے. ان کے لیے بہترین اپرچونٹی ہے. کل قیامت کے دن اللہ رب العزت نے اگر پوچھ لیا میں نے تمہیں جو لاکھوں کروڑوں ٹریلین برین سیل دیے تھے، دنیا میں تو تم ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، تم نے اتنا کچھ بنا لیا، کیا تمہارے لیے صرف قرآن کے لیے وقت نکالنا مشکل تھا؟ میرے محبوب کا فرمان پڑھنے کے لیے وقت نکالنا مشکل تھا؟ ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا. تو ہمیں چاہیے ہم کوشش کریں کہ ہم دین کا علم حاصل کریں. دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں حافظ قرآن بھی بنائے، عالم قرآن بھی بنائے، داعی قرآن بنائے، اور اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید پہ عمل کرنے والی زندگی عطا فرمائے. اللہ رب العزت کل قیامت کے دن ہمیں اپنے مقربین بندوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.